السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ قابل احترام حضرات و خواتین، محترم ناظرین اور ناظرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے، نماز عشاء سے فارغ ہو کر مسجد ہدیٰ عمر آباد میں ہم سب تشریف فرما ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو معلوم کرنا، آپ کی زندگی سے حاصل ہونے والے اسباب اور نصیحتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، یہ ہم میں سے ہر ایک کا بڑا نیک مقصد ہے۔ اللہ اس مقصد میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ ہماری زندگی میں، علم و عمل میں، صحت و عافیت میں برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔ محترم حضرات و خواتین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب آپ نے دعوت دین کو کھلم کھلا لوگوں کے سامنے پیش کیا، ہر طرف سے مخالفتیں، ہر طرف سے اس دین سے لوگوں کو روکنے کی سازشیں اور کوششیں کی گئیں۔ اس سلسلے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ابتدائی 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کر دعوت دے رہے تھے، اور جب اللہ کے نبی، اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کو یہ حکم ملا کہ نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اور جس بات کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کھلم کھلا لوگوں کے سامنے اسے بیان کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے لگے۔ آئے دن اسلام کی تعداد میں، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، اور دشمنان اسلام نے سوچا اگر یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو گویا کہ آباء و اجداد کا دین ختم ہو جائے گا، اور محمد جس دین کو پیش کر رہے ہیں وہ دین دنیا کے ہر حصہ اور کونے کونے تک یہ دین پہنچ جائے گا۔ انہوں نے کوشش اور سازش کی اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام کو ختم کرنے اور اس اسلام کو مٹانے کے سلسلے میں، اور چند باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں رکھیں، اور ان کی ہر سازش ناکام رہی۔ یہ اللہ کی بہت بڑی مدد اللہ کے نبی اور صحابہ کے ساتھ رہی۔ دوستو، ابو طالب سے شکایت کیے تو ناکام، ابو طالب کو دھمکی دینے لگے تو ناکام، جھوٹے جھوٹے الزامات اس نیت سے اللہ کے نبی اور قرآن مجید پر دینے لگے تاکہ لوگ آپ سے دور ہو جائیں۔ جیسے جیسے جھوٹے الزامات وہ دینے لگے، اللہ کے نبی سے لوگ اسی قدر قریب ہونے لگے۔ آپ کا مذاق اڑایا، دین کا مذاق اڑایا، کتاب اللہ کا مذاق اڑایا، تاکہ لوگوں کے دلوں سے آپ کی ہیبت ختم ہو جائے۔ لیکن جیسے جیسے انہوں نے مذاق اڑایا، اسی قدر لوگوں کے دلوں میں اسلام کی عظمت پیدا ہوئی، اور آپ کو کبھی پریشان کیا، تنگ کیا جب آپ اور آپ کے صحابہ قرآن مجید کو پڑھ رہے تھے، اور کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایسی چیزوں کا مطالبہ کیا جو انسانی طاقت سے ماورا ہیں اور انسانی طاقت سے باہر ہیں، اور کبھی سودے بازی پہ اتر آئے، کمپرومائز کرنے پہ اتر آئے تو یہ معاملہ بھی ناکام ثابت ہوا۔ تو کبھی انہوں نے چند لوگوں کو مدینہ بھیج کر یہودیوں سے کچھ سوالات طلب کیے
تاکہ یہودی یہ آسمانی کتاب کا علم رکھتے ہیں، ان سے کچھ ایسے سوالات طلب کیے تاکہ لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی کے پاس ان سوالات کو پیش کیے جائیں اور آپ جوابات نہ دے سکیں اور آپ کی بے بسی اور عاجزی لوگوں کے سامنے ثابت ہو جائے۔ 3 سوالات انہوں نے کیے، جیسا کہ اس سے پہلے کی درس کی کلاس میں ہم نے کہا تھا۔ ایک روح کے بارے میں سوال کیا، جان کے بارے میں سوال کیا، ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا اور غار والوں اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا۔ اللہ نے تینوں سوالات کے جوابات سورہ اسراء اور سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے تینوں کے جوابات دے دیے۔ اور اس کے بعد گالی گلوچ پہ اتر آئے۔ باطل پر رہنے والے کی یہ علامت ہے دوستو۔ اور یاد رکھیے گا، صاحب حق کبھی اپنے اخلاق کے دامن کو نہیں چھوڑتا ہے۔ یاد رکھیے، آپ حق پہ ہیں، کوئی بندہ آپ پر وار کر رہا ہے، اخلاق کے دائرے سے باہر مت جائیے گا۔ آپ صاحب علم ہیں، آپ کا اسلام سے رشتہ ہے، اس بات کی علامت ہے یہ۔ اور وہ بندہ جو اسلام سے دور ہے، جس کا علم سے کوئی تعلق نہیں، ہو سکتا ہے کہ جاہلانہ وار آپ پہ کرے، احمقانہ وار آپ پہ کرے، لیکن آپ بدلے میں حکمت کے ساتھ، علم کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اس سے پیش آنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، صحیح بخاری مسلم کی حدیث سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو کبھی بلند آواز سے آپ جو ہے یعنی نماز پڑھانے لگتے۔ اسی طرح صحابہ اکرام بھی کبھی نماز پڑھتے تنہا تو کبھی وہ جذبہ عمل جو تھا جس کے نتیجے میں آواز بلند ہو جایا کرتی نماز میں۔ اللہ نے قرآن میں آیت کریمہ نازل فرمائی، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا۔ اے نبی، جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا بلند آواز سے، یہ لوگ آپ کو، آپ کے دین کو، اللہ کو برا بلا کہنے لگتے ہیں، گالی گلوچ دینے لگتے ہیں۔ اسی لیے بلند آواز سے مت پڑھیے آپ، اور بالکل آہستہ بھی نہ پڑھیے آپ، درمیانی انداز میں آپ پڑھیے آپ۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ السَّبِيلَ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تعلیم دی اسی سیاق میں جب آپ نماز پڑھتے پڑھاتے، اور یا آپ کے صحابہ نماز پڑھتے، وہ لوگ جیسے ہی قرآن مجید کو سنتے اللہ کو برا بلا کہتے، نبی کو برا بلا کہتے، مسلمانوں کو گالی گلوچ دیا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، اس طرح جوش سے جو ہے کام لینے کا یہ وقت نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو تم درمیانی راستے پہ جو ہے لے جاؤ، بلند آواز سے بھی مت پڑھو اور آہستہ بھی نہ کیا کرو۔ یہاں پر ہوا یہ، حد سے زیادہ یہ اللہ کو اور آپ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہنے لگے۔ صحابہ اکرام ایک مرتبہ جوش اور تیش میں آ کر ان کے بتوں کو برا بلا کہنے لگے، لات اور یہ عزا، یہ حبل، یہ بتوں کے جو نام تھے ان کو برا بلا کہنے لگے۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، جو ابھی میں نے ابتدا میں آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے اس کی تلاوت کی، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اے لوگوں، اے مسلمانوں، جو بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں نا، ان کے بتوں کو برا بلا مت کہو، ان کے بتوں کو گالی مت دو۔ نتیجے میں وہ اللہ کو نادانی میں برا بلا کہتے ہیں، اللہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ اللہ نے منع کر دیا، اور صحابہ اکرام کو یہ سبق مل گیا کہ تیش میں آ کر ان کے بتوں کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ جیسا کہ ہمارے بعض نادان مسلمان، کوئی بندہ اس لیے ہم پہ وار کرتا ہے تاکہ ہم ان پہ وار کریں۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے دوستو، کوئی وار کرے حکمت کے ساتھ اسے سمجھانے کی کوشش کیجیے۔ واللہ مسائل کب حل ہوتے ہیں جانتے ہیں؟ اخلاق سے آپ اس سے معاملہ کیجئے، اللہ کی قسم بگڑتے مسائل بھی ہمارے جو ہے حل ہو جائیں گے۔ آج ہم نے اسی اخلاق کو کھو دیا، نتیجے میں اسلام کا صحیح انٹروڈکشن نہ ہم اپنے گھروں میں کرا سکتے ہیں، نہ اپنے محلے والوں اور جو ہے ان بھائیوں میں ہم اسلام کا صحیح تعارف کرانے میں کامیاب ہیں جو اسلام سے دور ہیں۔ دوستو دیکھیں، اللہ نے منع کیا، اے مسلمانوں ان بتوں کو برا بلا مت کہو، کیونکہ وہ اللہ کو برا بلا کہتے ہیں۔ وہ حدیث آپ کی خدمت میں ہم پیش کر دینا مناسب سمجھتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث سے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے میرے صحابہ جانتے ہو
جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ کیا ہے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا شتم الرجل والدی، آدمی اپنے ماں باپ کو گالیاں دے۔ صحابہ اکرام کو تعجب ہوا، کیا کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ کیا کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہہ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا یسب الرجل ابا الرجل فیسب ابا ویسب امہ فیسب امہ۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایک انسان اپنے ماں باپ کو کیسے گالیاں دیتا ہے؟ جب کسی انسان سے کچھ بحث و مباحثہ اور تکرار ہونے لگے، یہ بندہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے اور بدلے میں وہ بندہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے۔ بحث و مباحثے میں یہ بندہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے اور بدلے میں وہ بندہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ اگر یہ اس کے باپ کو گالی نہ دیتا تو تمہارے باپ کی گالی وہ نہ دیتا۔ اگر تم جو ہے بحث و مباحثہ میں فلاں کی ماں کو آپ جو ہے نہ کھینچتے تو تمہاری ماں کو وہ برا بلا نہ کہتا۔ تو پتہ چلا کہ بحث و مباحثے کے موقع پر گالی گلوچ دینا یہ میرے اور آپ کی پہچان نہیں دوستو۔ اور معاف کرنا، ہمارے بعض اسکول اور کالج میں پڑھنے والے طلبہ اور نوجوان لڑکے جب کبھی لڑتے ہیں نا تو دوستو اگر نظر پڑے تو آپ اچھے انداز سے سمجھائیے ہمارے نوجوانوں کو، بات کریں تو گالی، عجیب و غریب زبان استعمال کرتے ہیں، ماں کی گالی، بہن کی گالی، واللہ کبھی ایسی گالیاں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ دوستو اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنی زبان کی حفاظت کیجیے۔ بحث و مباحثے کے موقع پر اللہ کی خاطر ماں باپ کو اور آپ کے بھائی بہن کو لانے کی ضرورت نہیں، اخلاق کے دائرے میں رہیے۔ عرب دنیا میں ہم نے دیکھا جب لڑائی کرتے تھے وہ لوگ جانتے ہیں کیا دعا، کیا مطلب آپس میں جو ہے لڑائی کرتے ہوئے زبان سے لاتے ہیں وہ اللہ یرحم والدیک۔ لڑائی کے موقع پر ایک عربی دوسرے عربی سے لڑ رہا ہے اور جانتے ہیں لڑائی کے دوران کیا لا رہا ہے زبان پہ؟ اللہ یرحم والدیک، اللہ تمہارے ماں باپ پہ رحم کرے۔ اللہ اکبر، کہاں ہے یہ اخلاق ہمارے اندر؟ یہاں تو ماں بہن کی گالی دینے والے، وہاں تو ماں باپ پہ رحم کی دعائیں دے رہے ہیں۔ اللہ یہدیک، اے اللہ کے بندے اللہ تجھے ہدایت دے۔ ایسی جو ہے باتیں اپنے اندر لائیے گا دوستو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو برا بلا کہنے سے منع کیا۔ مکی زندگی کو سامنے رکھ کر دیکھیے کتنی تکلیفیں ہمارے صحابہ نے برداشت نہ کی، پھر بھی شریعت نے پسند نہ کیا۔ برائی کا مقابلہ برائی سے کریں آپ، بد دعا کا مقابلہ بد دعا سے کریں، گالی گلوچ کا مقابلہ گالی گلوچ سے کریں۔ شریعت نے کبھی اسے پسند نہیں کیا۔ یہ اخلاق انشاءاللہ اپنے دائرے میں اور اپنے علاقے میں اور اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کیجئے گا، واللہ ہمارے بہت سارے مسائل جو بگڑ رہے ہیں وہ بگڑتے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ چلے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جب دیکھا مشرکین مکہ نے یہ ساری سازشیں ناکام، یہ سارے حربیں ناکام، گالی گلوچ کا سہارا لیا تاکہ باز آ جائیں، عزت نفس پہ حملہ کیا تاکہ اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ پریشان ہو کر اس دین سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن کبھی بھی اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام کی جو ثبات قدمی تھی اس دین پر، جو استقامت اور جو ڈٹ کر جم کر رہے، ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ تو کیا کیا جانتے ہیں دوستو؟ سارے حربے ناکام، یہ ساری سازشیں ناکام، تب چل کر انہوں نے اللہ کے نبی کو اور صحابہ کو جسمانی تکلیف دینا شروع کر دیا، راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، ساری سازشیں اور ساری کوششیں ناکام۔ آخر کار انہوں نے کیا کیا جانتے ہیں؟ آئیے گا اب ہم آپ کی خدمت میں 5 واقعات کو رکھیں گے آج کے اس درس میں۔ اللہ کے نبی کو ان مشرکین مکہ نے کیسی جسمانی تکلیفیں دی، آپ سن کر دیکھیے گا۔ اللہ کے نبی کو یہ اتنا عظیم مقام یوں ہی نصیب نہ ہوا۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا سب سے زیادہ اس روئے زمین میں اگر کسی کو ستایا گیا، تکلیفیں دی گئیں، انبیاء کو تکلیفیں دی گئیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے دوستو، یہ واقعہ کس لیے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں؟ اسلام پر ہمیں جڑے رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، اور کبھی ناشکری اور گناہ کا راستہ اختیار نہیں کرنا۔ اللہ نے کتنی جو ہے عظیم زندگی مجھے اور آپ کو عطا کی ہے،
اور ہمارے حبیب تھے، ہمارے رحمت للعالمین تھے، جنہوں نے قدم قدم پر کئی سی بلاؤں اور کئی سی آزمائشوں کا آپ نے سامنا کیا. دیکھی اللہ کے نبی نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، اس روئے زمین میں سب سے زیادہ انبیاء کو ستایا گیا، انبیاء کو تکلیفیں دی گئی، کیونکہ اللہ کے سب سے مقرب بندے تھے، اللہ کے قریبی بندے تھے انبیاء. اور آپ نے فرمایا جو بندہ جس قدر اللہ سے قریب ہوتا ہے اسی قدر اللہ اسے آزماتے ہیں. ہمارے لوگ اگر نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، صف اول کا اہتمام کرتے ہیں، کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اپنی نمازوں اور دینداری پہ شک کرنے لگتے ہیں. نماز پڑھنے کا نعوذ باللہ کیا فائدہ، مسجد میں حاضر ہونے کا کیا فائدہ. وہ بندہ جو مسجد سے دور ہے، وہ بندے کی زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں گھر پہ گھر بنایا جا رہا ہے، تجارت پہ تجارت بڑھتی جا رہی ہے. لیکن میں ہوں کہ نماز کی پابندی کر رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، ذکر و اذکار میں کی پابندی کر رہا ہوں، گناہوں سے دور ہوں، پھر بھی آزمائشیں. یاد رکھنا دوستو، یاد رکھنا میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ کے سبحان اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے مصیبت کے موقع پر بھی. اے اللہ اس مصیبت کے موقع پہ جو تو نے مجھے صحیح راستے پر شکر کے راستے پہ جو باقی رکھا ہے، اے اللہ تیرا ہی کرم ہے. دیکھیے گا یہ 5 واقعات مختصر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جس سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ اللہ کے نبی کو کیسی کیسی تکلیفیں ان دشمنان اسلام نے دیں. سب سے پہلا واقعہ صحیح مسلم کا ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ ہیں. ایک مرتبہ ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، صحیح مسلم کی حدیث سے. ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کیا محمد کے اندر اتنی جرأت ہے، اتنی ہمت ہے، وہ کعبۃ اللہ کے سامنے نمازیں پڑھ رہے ہیں کیا؟ ساتھیوں نے کہا کہ ہاں. ابو جہل ہاں، محمد کے اندر بہت جرأت آ گئی ہے، وہ کعبۃ اللہ کے سامنے نماز پڑھنا شروع کر دیے ہیں. ابو جہل کہنے لگا لات و عزا کی قسم، لات و عزا کی قسم، اگر میں نے محمد کو دیکھا کعبۃ اللہ کے سامنے نماز پڑھتے ہوئے، محمد کی گردن کو میرے اپنے پیروں سے مسل کے رکھ دوں گا، یا نہیں تو آپ کے چہرے کو مٹی سے آلودہ کر دوں گا. اس کے بعد ہوا یہ، اللہ کے نبی کعبۃ اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے. ابو جہل وہاں موجود تھا، ساتھی بھی وہاں موجود تھے. برے دوستوں کا کردار دیکھیے. برے دوست کبھی اچھائی پہ ابھارتے نہیں دوستوں، برے دوست کی پہچان جانتے آپ کو برائی یاد دلاتے ہیں. آپ نے کبھی کہا ہوگا اگر موقع ملے تو فلاں گناہ کا کام کروں گا، اور اس موقع پہ شاید آپ کے ذہن سے وہ بات بھول جائے. برے ساتھی کہیں گے ارے اس موقع پہ کہا تھا نا تم نے، دیکھو موقع مل گیا کرو. وہ جو آپ کے دیندار دوست ہوتے ہیں نا، اگر برائی کا موقع بھی ملے آپ کے دامن کو گناہ سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے دوستو. یہاں ابو جہل کے برے ساتھی اس کو للکارنے لگے، دیکھو محمد نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ آگے بڑھا ابو جہل تاکہ آپ کی گردن کو اپنے پیر سے مسل کے رکھ دے یا آپ کے چہرے کو مٹی سے ملا دیں. جیسے ہی آگے بڑھا چیختا ہوا واپس لوٹا، صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس کے ساتھی گھبرا کے پوچھنے لگے اے ابو جہل ہوا کیا؟ تو اس نے کہا جیسے ہی میں محمد کے قریب ہوا، میرے اور محمد کے درمیان آگ کی یہ خندق، آگ کا ایک گڑھان مجھے نظر آیا جس میں آگ دہک رہی تھی، اور وہاں موجود فرشتے موجود تھے اور وہ اپنے پر مار رہے تھے. اور اس منظر کو دیکھ کر وہ گھبراتے ہوئے واپس ہو گیا. اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہوئے. اس موقع پہ اللہ کے نبی پہ آیات کریمہ نازل ہوئی. جانتے ہیں کون سی آیتیں؟ جو آپ اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں اور جو یاد کیے ہوئے ہیں. سب سے پہلی سورت کون سی ہے جو اللہ کے نبی پہ نازل ہوئی؟ سورہ اقرا. احسن، علق اقرا بسم ربک الذی خلق ہے کہ نہیں؟ 5 آیات کریمہ اللہ کے نبی پر پہلی بار نازل ہوئی. اس کے بعد آپ پڑھتے جائیے، آپ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی،
ان الی ربک الرجعى ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا اے نبی آپ نے اس بندے کو نہیں دیکھا، اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک بندے کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کون ہے یہ؟ اللہ کے نبی جب نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ روکنے کے لیے آتا ہے۔ یہ آیت کریمہ اللہ نے نازل فرمائی۔ اللہ نے اس سورت کے آخر میں کہا، وارننگ دی، کلا لئن لم ینتہی، یاد رکھنا اگر یہ ابو جہل باز نہیں آئے گا، لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، ہم اس کی پیشانی کے بال کو، اس کی پیشانی کو پکڑ کر گھسیٹیں گے فرشتوں کے سہارے۔ یہ پیشانی جھوٹی ہے، گنہگار کی پیشانی ہے، یعنی ابو جہل کی پیشانی۔ اور اللہ نے کہا سندع الزبانیہ، کہ وہ اپنی مجلس کو بلائیں اور ہم اپنی مجلس کو بلائیں گے۔ اللہ کی مجلس سے مراد یعنی فرشتوں کو ہم بلائیں گے جو جہنم پر ہم مقرر کر کے رکھے ہیں۔ یہ آیات کریمہ اللہ نے نازل فرمائیں۔ تو ایک واقعہ، اس نے اللہ کے نبی کو تکلیف دینے کا ارادہ کیا، اللہ نے اپنے نبی کو بچا لیا۔ درمیان میں آگ کی خندق، آگ کا ایک گڑھا اسے نظر آیا جس میں آگ دہک رہی تھی اور فرشتے پر مار رہے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ دوسرا واقعہ غور سے سنیے گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ راوی حدیث عروہ بن زبیر رحمہ اللہ ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے، عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا۔ بڑے عظیم صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ ان کے والد کے بارے میں نے کبھی کہا تھا، یاد ہے کسی کو؟ عبداللہ بن عمر کے والد عمر بن العاص رضی اللہ عنہما کون ہیں؟ عمر بن العاص رضی اللہ عنہما کون ہیں؟ ان کا ایک لقب ہے، میں نے کہا تھا اس موقع پہ کبھی میں پوچھوں گا، بہت پہلے، 1-2 مہینے پہلے شاید۔ کسی کو یاد ہے؟ عمر بن العاص ایک بڑی خصوصیت ہے آپ کی جو پورے صحابہ میں کسی کے حق میں آپ نے نہیں فرمایا ہے۔ جی، جواب دینے والوں کو انشاءاللہ انعام آپ کی منتظر ہے۔ جی، میں نے کہا تھا یاد رکھنے کے لیے، خیر بھول جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے آپ خالد بن ولید، سیف اللہ بولیں گے نا آپ، اللہ کی ایک تلوار، ابو بکر آپ کا لقب صدیق رضی اللہ عنہ، ایسے آپ کا ایک لقب ہے عمر بن العاص۔ خیر یاد رکھیے، داہیت العرب، عرب کی سب سے چالاک شخصیت، سب سے انٹیلیجنٹ انسان۔ پورے صحابہ میں اللہ کے نبی نے صرف عمر بن العاص کے بارے میں فرمایا بہت انٹیلیجنٹ ہیں یہ، پورے عرب کی چالاک شخصیت ہیں یہ۔ انہی کے بیٹے ہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ، بڑے عبادت گزار صحابی، سبحان اللہ۔ عبداللہ بن عمر بن العاص بڑے عبادت گزار صحابی۔ 4 عبداللہ مشہور تھے صحابہ میں، 4 عبداللہ بہت مشہور تھے، ان کو عبادلہ 4 کہتے تھے۔ 4 عبداللہ، ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، دوسرے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما، تیسرے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، اور چوتھے یہی صحابی عبداللہ بن عمر بن العاص۔ یہ 4 صحابہ کو کیا بولتے؟ عبادلہ 4، 4 عبداللہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر۔ ایک ہے عمر اور ایک ہے عمر۔ عمر واو کے بغیر لکھتے ہیں اور عمر واو کے ساتھ لکھتے ہیں، وہ عمر ہے یہ عمر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ عنہما۔ سنیے، عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا، یہ مشرکین مکہ اللہ کے نبی کے ساتھ بدترین سلوک کرتے تھے، اس کا کوئی واقعہ ذکر کیجئے۔ بہت زیادہ بدترین سلوک کرنے والے یہ مشرکین مکہ تھے، کوئی ایک واقعہ ہو تو بتائیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، میں نے دیکھا ایک مرتبہ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، عقبہ بن ابی معیط جو اسلام کا جانی دشمن تھا، عقبہ بن ابی معیط آتا ہے، اس کے پاس جو چادر تھی اس چادر سے اللہ کے نبی کی گردن کو مروڑنے لگتا ہے تاکہ آپ کا گلا گھونٹ دیں۔ آپ اپنی چادر آپ کی گردن پہ ڈال کے مروڑ رہا تھا
اس قدر اس کو کس کر پکڑ رہا تھا تاکہ آپ کا گلا گھونٹ کے جو آپ انتقال کر جائیں، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں، آ کے عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دیتے ہیں۔ آپ نماز کی حالت میں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ نے قرآن میں یہی آیت نازل فرمائی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات، اے لوگو تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو صرف یہ کہتے ہیں اے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس واضح دلائل اور واضح جو ہے دلائل پروفs لے کر آئے ہیں۔ کون؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات۔ دیکھیے گا ان کے اندر جو نفرت تھی، کراہت تھی اس دین کے سلسلے میں، اس کا اظہار کیسے کر رہے تھے۔ محسن انسانیت، رحمت للعالمین، اپنے اندر صرف اپنی امت کا درد لیے ہوئے انسان کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں۔ ایک اور واقعہ جو بہت مشہور ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل وہاں موجود تھا، اور حدیث کے الفاظ میں آتے ہیں کہ جس دن اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے اس سے پہلے ایک قبیلے والوں نے کعبۃ اللہ کے پاس غیر اللہ کے نام پر ایک اونٹنی کو ذبح کیا تھا، ایک اونٹنی کو جو ہے قربان کیا تھا۔ وہ اونٹنی کی گندگی وہیں پڑی ہوئی تھی، اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل وہاں موجود تھا اور اس کے ساتھ اس کے کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل نے کہا، تم میں سے کس کے اندر ہمت ہے اور طاقت ہے یہاں جو گندگی پڑی ہوئی ہے نا، اس گندگی کو اٹھا کر محمد پر ڈال دیں؟ کس کے اندر ہمت ہے؟ سارے ساتھی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اور حدیث کے الفاظ میں سب سے بدترین شخص کون؟ عقبہ بن ابی معیط۔ عقبہ بن ابی معیط کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ ذمہ داری کو ادا کرتا ہوں۔ جاتا ہے اور وہاں جو اون کی اوجڑی سمجھتے نا، جو پیٹ کی جو گندگی ہوتی ہے نا، جس میں گوبر وغیرہ جو چیز ہوتی ہے نا، اسے اوجڑی بولتے، اس گندگی کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کے اللہ کے نبی سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، آپ کی پیٹھ پر اور گردن کے پاس لا کے ڈال دیتا ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث۔ اور راوی حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو کمزور تھے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث سے، اللہ کی قسم اگر اس وقت میرے اندر طاقت ہوتی تو میں آگے بڑھ کر اللہ کے نبی سے اس گندگی کو ہٹاتا، میرے اندر وہ طاقت نہ تھی۔ وہاں پر فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسے ہی آپ کو کسی نے خبر دی کہ دشمنان اسلام آپ کے ابو کے ساتھ ایسی حرکت کر رہے ہیں، دوڑتے ہوئے آتی ہیں، ابھی 9 عمر تھی، کم سن جو ہے آپ بچی تھیں آپ، تو آپ دوڑتی ہوئی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آتی ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ مبارک سے اس اوجڑی کو ہٹاتی ہیں، وہاں موجود لوگوں کو ڈانٹتی ہیں اور انہیں نصیحت کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے ہیں اور لوگوں کے حق میں اللہ سے شکایت کرتے ہوئے بد دعا کرتے ہیں، اور محدثین نے لکھا ہے کہ اس واقعے میں جو احباب وہاں موجود تھے، وہ ابو جہل ہو یا کوئی اس کے دوسرے ساتھی، سب کے سب بری حالت میں بدر کے مقام پہ مارے گئے اللہ کے نبی کی اس بد دعا کی نتیجے میں۔ ایک اور واقعہ، چوتھا واقعہ ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب دلائل النبوہ، بڑی شاہکار تصنیف ہے آپ کی، اس کتاب میں آپ نے اس واقعے کو نقل کیا۔ ابو لہب کے بچوں میں ایک بچہ تھا عتیبہ، یہ اللہ کے نبی کو بہت تنگ کرتا تھا۔ یہ عتیبہ بن ابو لہب کا بیٹا عتیبہ اللہ کے نبی سے ایک مرتبہ بحث و مباحثہ کرنے لگا دین کے مسئلے میں، اور آپ کے دین کو کمتر بتانے لگا، اور اپنا دین جو آبا و اجداد کا جو بتوں کی پرستش تھی اس کو بہت اونچا بتا کے پیش کرنے لگا۔ اللہ کے نبی سمجھا ہی رہے تھے، بتا ہی رہے تھے۔ یہ عتیبہ بن ابو لہب آپ کی قمیص کو پکڑا اور اسے پھاڑ دیا اور آپ پر اپنے منہ سے تھوکنا چاہا۔ اللہ کے نبی ہٹ گئے اور تھوک جا کے کسی اور مقام پہ گر گئی۔ ایسی حرکت اس نے اللہ کے نبی کے ساتھ کی۔
اللہ کے نبی اس موقع پہ فرمائے اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے پروردگار تو نے جن کتوں کو پیدا کیا ہے ان میں سے ایک کتا اور درندہ اس بندے پر تو مسلط کر دے۔ اور محدثین نے لکھا ہے اس حدیث کی شرح میں یہ عتیبہ ایک مرتبہ تجارت کی غرض سے سیریا جا رہا تھا اور راستے میں ایک درندے نے مقام زرقا کے پاس حملہ کیا اور اسے چیر پھاڑ کر اسے تہس نہس کر دیا۔ یہ واقعہ عتیبہ کے ساتھ پیش آتا ہے جو ابو لہب کا بیٹا اور ام جمیل کا بیٹا تھا، جس دن دونوں نے اللہ کے نبی کو قدم قدم پر تکلیفیں دیں۔ اور آخر واقعہ یہ ہے، یہ کہہ کر انشاءاللہ اپنی گفتگو ختم کر دیں گے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد میں اس واقعے کو نقل کیا۔ ایک مرتبہ حتیم، آپ جانتے ہیں کعبۃ اللہ کے پاس حتیم کا ایک علاقہ ہے کہ نہیں؟ اصل وہ نبی ابراہیم کے طرز پر دیکھے وہ کعبے میں شامل ہے، لیکن جب کعبۃ اللہ کی دیواریں گر گئیں اللہ کے نبی کے زمانے میں، جیسا کہ ہم نے کہا، تو جتنا حلال پیسہ جمع ہوا تو اس میں انہوں نے دیوار بنائی اور وہ حصہ باقی رہ گیا جو نبی ابراہیم کے زمانے میں اللہ کے حکم سے نبی ابراہیم نے تعمیر کی تھی، اس حصے کو ایک باڑ بنا دیا گیا اور اسے حتیم کہتے ہیں جو کعبے میں شامل ہے۔ وہ حتیم کے پاس چند قریش کے سردار اور مکے کے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا آخر کار کب تک ہم محمد کو چھوڑیں؟ بہت سارے حربے ہمارے ناکام ہو گئے، اب کچھ نہ کچھ ہمیں فیصلہ کرنا ہی ہے اور اس دین کو ختم کرنا ہی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد میں اس کو نقل کیا ہے۔ تو ہوا کیا؟ جب انہوں نے ارادہ کیا اب محمد کو ختم کرنا ہے، جیسے ہی محمد پر ہماری نظر پڑے گی ہم سب مل کر آپ پہ وار کرتے ہیں تاکہ آپ کی جان چلی جائے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا اس معاملے کو سن لیتی ہیں اور اپنے ابو کے پاس جا کر بتاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آتے ہیں، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، آپ اپنے ہاتھ میں مٹھی بھر ایک مٹھی لاتے ہیں، مٹھی بھر مٹی لاتے ہیں اور جو لوگ وہاں موجود تھے ان پہ آپ برساتے ہیں۔ اور محدثین نے لکھا ہے کہ مٹی کے ذرات جن جن احباب پہ وہاں وہ ذرات پڑے ان کے جسموں پر وہ سب کے سب بری طرح سے بدر میں مارے گئے۔ بدر میں آپ جانتے ہیں 70 مشرکین کی بری طرح سے موت ہوتی ہے۔ ان 70 مشرکین میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کو ختم کرنے کی ناپاک سازش کی۔ اس کعبۃ اللہ کے پاس اللہ کے نبی مٹھی بھر مٹی لے کر ان پر پھینکتے ہیں اور جن پر بھی وہ ذرات پڑے بدر کے مقام پر وہ بری طرح سے جو ہے مارے گئے۔ تو بہرحال دوستو ان واقعات کو کہنے کا مقصود یہ ہے اللہ کے نبی کو طرح طرح سے ستایا گیا، آزمایا گیا، اللہ کے نبی ثابت قدم رہے، صبر کے ساتھ حکمت کے ساتھ اس دین کو لے کر آپ آگے بڑھے۔ آئیے آگے آنے والے درس میں ہم معلوم کرتے ہیں یہ معاملہ صرف اللہ کے نبی کے ساتھ نہ تھا، انہوں نے اللہ کے نبی کو بھی ٹارگٹ کیا اور صحابہ کو بھی ٹارگٹ کیا، صحابیات کو بھی ٹارگٹ کیا، کیسی کیسی انہوں نے اذیتیں دی صحابہ اور صحابیات کو اس دین سے روکنے کے لیے، وہ انشاءاللہ آنے والی کلاس میں ہم معلوم کرتے ہیں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین کا عظیم سایہ اور تحفہ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس سائے کی قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اس تحفے کی قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اس دین کے لیے قربانیاں پیش کرنے کا ہنر اللہ میرے اور آپ کے اندر پیدا فرمائے، اس دین پر ہر حال میں ثابت قدم رہنے باقی رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جہاں کہیں امت مسلمہ پریشان حال ہے اے اللہ تو سب کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کی مکاری سے اے اللہ اسلام کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ہماری مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، سرزمین فلسطین کی حفاظت فرما، سرزمین غزہ کی اور وہاں کی مظلوم مسلمانوں کی تو حفاظت فرما، اور دشمنان اسلام کو مٹانے مساجد پر قبضہ کرنے کے لیے جو ناپاک ارادے کیے ہوئے ہیں اے اللہ ان کے ارادوں کو تو مٹی میں ملا دے، امن والا ماحول قائم فرما، سکون والی زندگی نصیب فرما، صحت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ اس پروگرام میں جو حضرات و
خواتین حاضر ہوئے ہیں جنہوں نے وقت کی قربانیاں دی ہیں، اے اللہ تمام کے وقت میں تو برکت عطا فرما، تمام کی زندگی میں تو برکت نصیب فرما، ہم سب کی زندگی میں، مال اور اولاد میں، صحت میں اے اللہ تو برکت نازل فرما، ہر قسم کی آفت سے تو ہم سب کی حفاظت فرما، صحت والی، سکون والی، ایمان والی اور تقوی والی زندگی اے اللہ تو ہم سب کو نصیب فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے ایک سوال کیا تھا آپ لوگوں سے کہ وہی جو نازل ہوتی تھی اللہ کے نبی پر، اس کے جو بہت سارے طریقے تھے تو وہ طریقے بتائیے، تقریباً 4 یا 5 طریقے ہم پوچھے تھے، ماشاءاللہ خواتین اور ہمارے اپنے بعض جو ہے طلباء اسٹوڈنٹس بھی جو ہے بتا رہے تھے ماشاءاللہ۔ تو دیکھیے گا آج کا جو سوال ہے ہمارا، ابھی انشاءاللہ ہم انعامات دیں گے صحیح جواب دینے والوں کو۔ آج کا ہمارا جو سوال ہے، اس سوال میں 2 باتیں شامل ہیں۔ سوال کیا ہے؟ ہمارے نبی کا نام، آپ کا نام، والد کا نام، دادا کا نام، پردادا کا نام اور پردادا کے والد کا نام، 5 نام لکھنا آپ لوگ، اور میں بارہا ذکر کیا ہوں اس کو، ہے کہ نہیں؟ آپ کا نام، والد کا نام، دادا کا نام، پردادا کا نام اور پردادا کے والد کا نام، یہ 5 نام لکھنا ہے انشاءاللہ آپ لوگ۔